دیکھ رہے ہیں سلطان اسد خان، اس چینل کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ آج جو ہماری گفتگو ہے پارٹ ون کے بارے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مفتی بشیر احمد بالوی صاحب کے پاس ہم آئے ہوئے ہیں اور اس سے گفتگو کریں گے، اور گفتگو کیا ہوگی؟ علم غیب کے بارے میں۔ علم غیب کے بارے میں استاد صاحب آپ کو بیان دیں گے اور بتائیں گے کہ علم غیب کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا یا نہیں، اس کے بارے میں آپ سے اصلاح کریں گے، اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ پوری ویڈیو دیکھیں۔ جب پوری ویڈیو آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ لگے گی۔ جب پوری ویڈیو آپ دیکھ لیں، دیکھنے کے بعد آپ کو جو ہے نا پھر اس کے بعد کمنٹس میں جو چیز لکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ استاد آپ کو اس بات کا جواب دیں گے۔ اور اس کے باوجود استاد صاحب کا جو نمبر ہے، فون نمبر، سیل نمبر جو وہ ویڈیو کے لنک کے نیچے لکھا ہوا ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ اس پر آپ رابطہ کر کے ہر بات کا سوال و جواب آپ کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ اب استاد صاحب آپ بتائیں لوگوں کو کہ علم غیب کے بارے میں، کہ علم غیب تھا۔ جی ماشاء اللہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نعمت اللہ۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، یا رسول اللہ، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرات محترم، بھائی جان، گزارش یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے نا علم غیب کے بارے میں، کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب ہے یا نہیں ہے، جماعت اہل سنت کا جو عقیدہ ہے، مسئلہ کے سنی حنفی بریلوی کا، وہ یہ ہے کہ جو ذاتی غیب کا علم ہے، علم غیب ذاتی وہ اللہ رب العالمین کا ہے۔ بے شک عالم الغیب بالذات اللہ کی ذات ہے۔ بے شک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا اور انبیاء کرام ہوں، مقربین ہوں، اولیاء کاملین ہوں، بے شک ان تمام کو جو غیب کا علم ہے وہ اللہ کی عطا سے، ماشاء اللہ رب العالمین کی عطا سے انبیاء بھی جانتے ہیں، مقربین بھی جانتے ہیں، اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو انبیاء کے بھی امام ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، تاجدار انبیاء ہیں۔ بے شک تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو علم غیب ہے، یہ ذاتی علم غیب نہیں ہے بلکہ یہ عطائی علم غیب ہے۔ بے شک اب جو آدمی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب عطائی کا منکر ہوگا، بے شک یا علم غیب کو نہیں مانے گا یا علم غیب کا انکار کرے گا، تو اللہ رب العالمین کے کلام کا انکار کرے گا، قرآن کا انکار کرے گا، بے شک تو قرآن پاک کا منکر دار اسلام سے خارج ہے، بے شک وہ ایمان میں نہیں ہے، وہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ بے شک حضور سید عالم نور مجسم والی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے جو علم غیب عطا فرمایا ہے وہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث کریمہ سے بھی ثابت ہے۔ ماشاءاللہ آقا کریم صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ رب نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ سبحان
کہ اے محبوب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا، بتلا دیا، اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ ماشاءاللہ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم سکھا دیا، ہر چیز کا علم عطا فرما دیا، اب اس کے اندر اور کوئی چیز ایسی نہیں جو چیز اللہ نے اپنے محبوب کو جو چیز نہ دی ہو، یا نہ سکھائی ہو، جو چھپائی ہو، یا کوئی چیز چھپائی ہو، بے شک کوئی ایسی چیز نہیں۔ حالانکہ مخالفین کہتے ہیں، وہ 21 سپارے کے اندر ہے، قرآن کریم کے 21 سپارے میں، کہ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، یعنی 5 چیزیں جو ہیں، 5 چیزوں کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ قرآن کریم میں ہے، پارہ 21 ہے، میرے پاک رب العالمین نے ارشاد فرمایا 21 پارے کے اندر، اللہ جل مجدہ الکریم نے فرمایا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھو، بات وہی اچھی ہوتی ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو، جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہوتی، نہیں ملتی، وہ بات صحیح نہیں ہوتی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے کسی کو بھی ان چیزوں کا علم نہیں دیا۔ کس کا؟ 5 چیزوں کا۔ 5 چیزوں کا، کہ بارش کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کون کہاں مرے گا، کل کیا ہوگا، ان چیزوں کا علم کسی کے پاس نہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ کے پاس ہے، عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش کا علم، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ کا علم، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ، کوئی جان نہیں جانتی کہ کس زمین میں وہ مرے گا، کہاں مرے گا، کب مرے گا، دفن کہاں ہوگا، کب مرے گا، کہاں مرے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا، بتانے والا ہے۔ بے شک۔ اب بے شک اللہ جاننے والا ہے، میری ان دوستوں سے گزارش ہے جو کہتے ہیں کہ ان 5 چیزوں کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا، بے شک، تو ان اللہ علیم، بے شک اللہ جاننے والا ہے، ماشاءاللہ، خبیر، خبیر کا معنی ہے خبر دینے والا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا ان 5 چیزوں کا علم، تو خبر کس کو دی اللہ نے؟ علیم خبیر، یہ خبر علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا ہے اور بتانے والا ہے۔ بتانے والا یعنی ان چیزوں کا علم بتانے والا ہے۔ کس کو بتایا اللہ نے؟ اگر اپنے نبی کو نہیں بتایا تو کس کو بتایا؟ کس کو بتایا؟ کیا؟ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن کریم ہے۔ قیامت کا علم اگر اللہ نے اپنے محبوب کو نہیں بتایا تو کس کو بتایا؟ کس کو بتایا؟ بارش کب آئے گی اللہ نے نہیں بتایا تو کس کو بتایا؟ قرآن مجید میں یہ لکھا ہوا ہے، اور یعلم ما فی الارحام، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، ماشاء، جو کچھ بھی ماں کے پیٹ میں ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ اگر کوئی نہیں جانتا، اللہ نے اگر اپنے محبوب کو نہیں بتایا تو کس کو بتایا؟ خبیر، خبیر کا معنی ہے بتانے والا، بتانے والا۔ اسی طرح وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کل کیا کمائے گا، بے شک، کل کیا ہوگا، کیا ہوگا، کوئی نہیں جانتا۔ اگر آگے اللہ فرما رہے خبیر، میں بتانے والا ہوں، اگر بتانے والا ہے تو کس کو بتایا؟
اپنے محبوب کو نہیں بتایا تو کس کو بتایا؟ اسی طرح فرمایا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا کہ میں کل کون سی زمین میں مروں گا، کہاں مروں گا۔ جب اگر اللہ نے کسی کو نہیں بتایا، اپنے محبوب کو بھی نہیں بتایا، تو خبیر کا معنی ہے بتانے والا، تو پھر خبیر کا معنی جب بتانے والے تو کس کو بتائے؟ تو اس قرآن کریم کی آیت کے اس لفظ سے علیم خبیر، خبیر سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ان 5 چیزوں کا علم بھی عطا فرمایا، اپنے محبوب سے کسی چیز کو بھی نہیں چھپایا، ہر علم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ تو اس لیے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جو خدا غیب ہے کوئی نہیں دیکھ سکتا، کسی نے نہیں دیکھا، تو ہمارے نبی نے دیکھا ہے۔ جب ہمارے نبی نے دیکھا ہے تو پھر پتہ چلا جب اللہ نے خود اپنے آپ کو بھی اپنے یار سے نہیں چھپایا تو اور کیا چیز چھپاتا اپنے یار سے؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ بالکل۔ تو اب یہی بات ہوئی وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، قیامت کا علم، تو جبریل امین، حدیث جبریل سے بھی ثابت ہے، مشکات شریف کے اندر سب سے پہلی حدیث ہے، مشکات شریف کے اندر، مشکات شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر خدمت ہیں، عرض کی، آ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذا طلع علینا رجل شدید، توجہ ہے، بے شک، رجل ایک مرد ہم پر طلوع ہوا، شدید و بیاض ثیاب، بڑے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور سیاہ بال تھے، اس پر سفر کے آثار بھی معلوم نہیں ہوتے تھے، نہیں دکھائی دیتے تھے۔ ہم میں سے کوئی ایک شخص بھی لا یعرفہ منا آدم، کوئی ایک شخص بھی نہیں جانتا تھا، حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ گیا، وہ سوال پہ سوال کرتا رہا۔ اس نے پھر ایک سوال اور کیا، اس نے کون سا سوال کیا؟ اس نے عرض کی قالا جبرائیل فاخبرنی عن الساعۃ، یا رسول اللہ ہمیں قیامت کے بارے میں خبر دو، قیامت کب آئے گی؟ جب اس نے عرض کیا نا قیامت کے بارے میں خبر دو، قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ مل مسئول عنہا، مل مسئول عنہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین کو جواب دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکار نے فرمایا مل مسئول عنہا، کہ پوچھنے والا جو پوچھ رہا ہے، پوچھنے والا جو پوچھ رہا ہے بعالم من السائل، پوچھنے والا جو پوچھ رہا ہے بعالم من السائل، وہ کیا فرمایا کہ جس سے پوچھ رہے ہو وہ قیامت کے بارے میں سائل سے زیادہ خبر نہیں رکھتا۔ کیا معنی؟ سائل سے زیادہ خبر نہیں رکھتا، یعنی جو سوال مسئول پوچھ رہا ہے، سوال پوچھ رہا ہے، سائل سوال پوچھ رہا ہے قیامت کب آئے گی، مجھ سے جو پوچھ رہا ہے کیا اس کو پتہ نہیں ہے؟ سرکار نے فرمایا تجھے بھی تو معلوم ہے، تجھے تو اس بات کی تجھ کو بھی تو خبر ہے، تجھ کو بھی تو خبر ہے۔ بے شک۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے اس لیے یہاں کچھ توقف کیا ہے تاکہ ادب کا لفظ بولوں۔ بے شک۔ سرکار نے جو جبریل کو جواب دیا تو سرکار نے فرمایا، ارشاد فرمایا بھائی سائل سے زیادہ مسئول نہیں جانتا، یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ ادب کے خلاف ہے، ادب کے خلاف ہے۔
تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا کہ جو پوچھنے والا سائل ہے اس کو بھی تو خبر ہے اس بات کی خبر اس کو بھی ہے قیامت کب آئے گی. پھر اس نے سوال کیا قال فاخبرنی عن اماراتها، چلو قیامت کا علم آپ نہیں بتاتے تو اس کی علامات بتا دیں، اس کی نشانیاں بتا دیں. جب اس کی علامات اور نشانیاں پوچھی تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا ان تالد الامۃ ربتها وان تر الفات العراۃ العالۃ رعاء الشاء ینطاولون فی البنیان قال ثم انطلق فلبثت ملیا ثم قال لی یا عمر اتدری من السائل. سبحان اللہ. وہ جو پوچھنے والا قیامت کا علم پوچھ رہا تھا، بھئی قیامت کا علم کب قیامت آئے گی، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا کہ جو پوچھ رہا ہے وہ بھی اس سے واقف ہے، وہ جانتا ہے قیامت کب ہے. تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اس کی نشانی کیا ہے، قیامت کی نشانیاں بتائیں. آپ نے فرمایا لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، اور فرما ننگے پاؤں والے ننگے بدن والے فقیر بکریوں کے چرواہ محلوں میں فخر کرتے ہوئے دیکھو گے. یعنی جو بکریوں کے چرواہ ہوں گے وہ کوٹھیوں اور بلڈنگوں کے مالک ہوں گے. آج ہمارے سامنے ہے، ہاں دیکھ رہے ہیں بالکل، جو چرواہے تھے بکریوں کے چرواہ تھے، ہاں بالکل، وہ آج ان کے بنگلے ہیں، آج ان کی کوٹھیاں ہیں. یہی کہ قیامت کی یہی نشانیاں ہیں. بہرحال قرآن کریم کے اندر ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد اللہ اکبر، وہ کتاب ماشاءاللہ قرآن کریم کے اندر ہے، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت. اب قیامت کا علم نبی کے پاس آئے، اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے. بے شک حضور جانتے ہیں قیامت کب آئے گی. یار کیا حضور نے یہ فرمایا کہ قیامت جمعے والے دن آئے گی، جمعے کے ٹائم آئے گی، 10 محرم کو آئے گی. سرکار نے وقت بھی بتا دیا، دن بھی بتا دیا، مہینہ بھی بتا دیا، سن نہیں بتایا کہ کون سے سال میں آئے گی، کون سے سن میں آئے گی. 2025 میں آئے گی، 3025 میں آئے گی، 4025 میں آئے گی. سال کا حضور نے نہیں بتایا، باقی حضور نے مہینے کا بتا دیا کہ محرم کا مہینہ ہوگا، اس مخلوق کے بارے میں بھی بتا دیا، ٹھیک ہے، محرم کا مہینہ ہوگا. اور سرکار نے وقت بھی بتا دیا کہ جمعے کا ٹائم ہوگا، دن بھی بتا دیا کہ جمعے کا دن ہوگا. جس کو جمعے کا دن کا علم بھی ہے، قیامت کے جس دن قیامت نے آنا ہے اس دن کا بھی علم ہے، اس وقت کا بھی علم ہے، اس مہینے کا بھی علم ہے. کیا اس سال کا علم نہیں ہے؟ سال کا علم تو ہے. تو ماننا پڑے گا اللہ نے اپنے محبوب کو قیامت کا علم بھی عطا فرمایا ہے. بے شک. اسی طرح وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب آئے گی؟ آپ کو ریڈیو ٹی وی سائنسدان یہ بتا دیتے ہیں کل بارش ہوگی، پرسوں بارش ہوگی، 2 دن بعد بارش ہوگی، پورے پنجاب میں بارش ہوگی، تو بارش آ جاتی ہے. فلاں میں ہوگی، فلاں میں ہاں فلاں میں ہوگی، فلاں میں نہیں ہوگی. یہ جو سائنسدان ہیں یہ بتا سکتے ہیں. کیا نبی کو نہیں ہے علم کہ بارش کب آئے گی؟ اپنے محبوب کو علم نہیں دیا اللہ نے دیا. اسی طرح وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ اب الٹرا ساؤنڈ بتا دیتا ہے کہ بچی ہے یا بچہ ہے. بے شک. کیا الٹرا ساؤنڈ کا علم مان لیا انہوں نے، نبی کا علم نہیں مانا؟ کیا نبی نہیں جانتے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ اپنے چچی کو حضور نے کیا فرمایا؟ بی بی سیدہ ام فضل کو فرمایا اللہ نے تیرے شکم میں بیٹا عطا فرمایا ہے اور وہ بیٹا پیدا ہوگا اور انہیں میرے پاس لے آنا. سرکار نے انہیں لعاب دہن عطا فرمایا. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. تو پتہ چلا قیامت کا علم بھی میرے مصطفیٰ کو ہے، بارش کب آئے گی بھی میرے مصطفیٰ کو علم ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے بھی سب ہمارے نبی کو علم ہے. آگے فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی جان نہیں جانتی کہ کل کیا ہوگا. سرکار نے بتایا، کافی احادیثیں ہیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کل میں جھنڈا اس کو عطا کروں گا جو جنگ فتح کرے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ رسول اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، میں کل اس کو جھنڈا دوں گا۔ خیبر کے مقام پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کو جھنڈا عطا نہیں فرمایا؟ ماشاءاللہ، سبحان۔ تو پتہ چلا کل کا علم بھی اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ بے شک، فرمایا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی جان نہیں جانتی کہ میں کل کہاں مروں گا۔ بدر کے میدان میں سیدنا فاروق اعظم، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے اپنے ساتھ لے کر میدان بدر کا جب معائنہ فرمایا، حضور سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم لکیر کھینچتے تھے، گول دائرہ کھینچ کر فرماتے اے عمر کل فلاں کافر ابو جہل یہاں مرے گا، عتبہ وہاں مرے گا، شیبہ وہاں مرے گا، فلاں کافر فلاں گول لکیر میں ہوگا، مر جائے گا، فلاں کافر فلاں لکیر میں ہوگا، فلاں صحابی فلاں جگہ میں ہوگا۔ تو سرکار نے بتایا، حضرت عمر فرماتے ہیں جب جنگ ختم ہوئی ہم نے جا کر دیکھا جس طرح سرکار نے کل فرمایا تھا آج وہی تھا۔ جو کافر تھے وہ علیحدہ تھے، جو مسلمان تھے وہ شہید علیحدہ تھے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو پتہ چلا ان اللہ، بے شک اللہ علیم، جاننے والا ہے۔ اللہ جاننے والا ہے ذاتی طور پہ، رب کو کسی نے علم نہیں دیا، رب خود ذاتی جاننے والا ہے، بعد اللہ شریف، بے شک، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ہے ہمارے نبی کا علم، اولیاء کا علم، انبیاء کا علم، وہ عطا ہے، وہ خبیر کے زمرے میں ہے کہ اللہ بتانے والا ہے، عطا کرنا، رب عطا فرمانے والا ہے، علم غیب بتانے والا ہے۔ جب اللہ اپنے محبوب کو غیب کا علم، دیکھو تو اپنے نیک بندے کسی کو بھی یہ عطا کر سکتے، دیکھو قرآن کریم میں ہے الرحمن علم القرآن، بے شک، خلق الانسان علمہ البیان۔ الرحمن، رحمان نے سکھایا قرآن، الرحمن علم القرآن، کس کو سکھایا؟ خلق الانسان علمہ البیان، اپنے محبوب کو پیدا فرمایا اور محبوب کو علمہ البیان، ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا، جو ہو چکا، جو ہوگا، قیامت تک، جو ہو گیا، جو ہونے والا ہے، جو ہو رہا ہے، سب کا علم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، سکھا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن میں ہے کہ تمام ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ماشاءاللہ، ہر خشک اور ہر خشک چیز، ہر تر چیز، وہ سب کی سب قرآن کریم کے اندر اس کا علم موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ تمام زمینوں کا علم، آسمانوں کا علم، زمین کا غیوب، آسمان کے غیوب، آسمان میں جو چیزیں غیب ہیں، زمین میں جو چیزیں، تمام کے تمام غیوبات اللہ نے سب کا علم قرآن میں رکھا، چھوٹی بڑی چیز کا علم قرآن میں رکھا، خشک اور تر چیز کا علم قرآن میں رکھا، اور سارے قرآن پاک کا علم اللہ نے اپنے محبوب کے سینے میں رکھا۔ تو جب محبوب کے سینے میں قرآن پاک کا علم آ گیا تو جو چیز قرآن کے اندر ہے وہی سینہ مصطفیٰ کے اندر ہے۔ یا تو یہ بتائیں کہ قرآن کریم کے اندر فلاں چیز کا علم ہے اور فلاں چیز کا علم نہیں ہے؟ کیا قیامت کا علم قرآن میں نہیں ہے؟ کیا بارش کا علم نہیں ہے؟ کیا ماں کے پیٹ کا علم نہیں ہے؟ ہر چیز قرآن کریم میں موجود ہے، ہر شے کا علم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس تو فرماتے ہیں یہ حضور کی دعا سے عالم بنے، مفسر بنے، محدث بنے عبداللہ ابن عباس۔ وہ فرماتے ہیں اگر میرے اونٹ کی نکیلی گم ہو جائے، نکیل گم ہو جائے، نکیل کی رسی مہار گم ہو جائے، میں وہ بھی قرآن کریم میں تلاش کر سکتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان۔ تو پتہ چلا پوری کائنات کا علم، ذرے ذرے کا علم، قطرے قطرے کا علم، پتے پتے کا علم، پوری کائنات کا علم ہے قرآن کریم کے اندر، اور قرآن کریم کا علم ہے سینہ مصطفیٰ کے اندر۔ تو پتہ چلا، نتیجہ یہ نکلا کہ پوری کائنات کا علم سینہ مصطفیٰ کے اندر موجود ہے۔ جب سینہ مصطفیٰ کے اندر موجود ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کے تحت۔ تو پتہ چلا اللہ کا نبی تمام کے تمام علم غیب جانتے ہیں، اللہ نے اپنے محبوب کو ہر چیز کا علم عطا فرما دیا ہے۔ اور یہی عقیدہ ہے جماعت اہل سنت کا کہ ہمارے نبی کا جو علم غیب ہے یہ متناہی ہے، اور اللہ کا جو علم ہے وہ غیر متناہی ہے۔ اور جو کہتے ہیں نا نبی کا علم جو غیب مانتے ہو تو پھر اللہ کے ساتھ برابر کر دیتے ہو، اللہ کا علم اور نبی کا علم میں تو کوئی مماثلت ہے ہی نہیں۔
رب تو غفور رحیم وعد اللہ شریک ٹھیک ہے، کوئی مماثلت بھی نہیں ہے اللہ کے علم اور نبی کے علم کے اندر درمیان میں، تو کوئی مماثلت بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ دیکھو کائنات ساری کا علم مثل قطرے کے ہے، بے شک میرے مصطفیٰ کا علم مثل سمندر کے ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ نبی کا علم قطرے کے برابر ہے، خدا کا علم سمندر ہے۔ سمندر کہتے ہیں تو یہ حد بنتی ہے، متناہی ہوتا ہے۔ اللہ کا علم غیر متناہی ہے، متناہی نہیں ہے، حساب میں نہیں، ہاں حساب میں نہیں ہے، حساب میں حد میں نہیں ہے، حد میں نہیں ہے، بالکل بے حساب، بے حساب ہے۔ جس طرح ہماری بولی ہوتی ہے، ہم بولتے رہتے ہیں یہ چیز تو بے حد و حساب ہے اس کی، بے شک بے شک، تو ہمارے رب کا علم جو ہے وہ بے حد و حساب ہے، اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ بے شک اللہ کے نبی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو بھی علم غیب دیا ہے عطا فرمایا ہے، اور سرکار رب کی عطا سے ہر چیز کا علم جانتے ہیں۔ قرآن کریم کی یہ تو میں نے ایک آیت یہ پڑھ لی، اور ایک وَعَلَّمَ كَمَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ پڑھا، اور دوسرا وہ پڑھی کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ بے شک آگے آیت ہے جو مخالف پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، ٹھیک ہے، پارہ 29 ہے، 29 پارہ سورۃ نور، سورۃ جن، اللہ اکبر، 29 پارہ سورۃ جن، اللہ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا احدا الا من ارتضی من رسول۔ اب مخالف پڑھتے ہیں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اس کا معنی ہے کہ غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا، یعنی اللہ غیب کا علم کسی کو نہیں دیتا، غیب کا علم پر کسی کو مسلط نہیں کرتا، غیب کا علم۔ تو یہی ایمان ہمارا ہے کہ اللہ کا جو علم غیب ہے وہ کیا ہے؟ علم غیب ذاتی ہے، کوئی اللہ کے علم پر مسلط نہیں ہے، بے شک، لیکن وہ یہیں آ کر رک جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو، سادہ لوگ انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ کے سوا تو، اللہ کے سوا تو کوئی غیب کا علم جانتا بھی نہیں، جانتا نہیں، خالق نے خود فرمایا، خود فرما دیا۔ تو دوستو یہ سمجھو بات کو، وہ صرف یہی قرآن پاک کی آیت کا ایک ٹکڑا پڑھتے ہیں، ایک حصہ، دوسرا حصہ نہیں پڑھتے، دوسرا حصہ ساتھ ہے، یہ ختم نہیں ہوا۔ الا من ارتضی من رسول، اللہ فرماتا ہے مگر میں اپنے پسندیدہ رسولوں کو علم غیب عطا فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آگے 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 جا کر پوری روایت انہوں نے نہیں پوری پڑھی، آیت وہ انہوں نے نہیں پڑھی، پوری نہیں ہے، پوری آیت نہیں پڑھی، نہیں پڑھی ہے، آدھی آیت پڑھ کر روک دی، روک دی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی غیب کا علم نہیں جانتا، اللہ فرماتا ہے الا من ارتضی من رسول، مگر میں اپنے پسندیدہ رسولوں کو علم غیب عطا فرماتا ہوں۔ تو یہ قرآن ہے، ماشاءاللہ، تو پتہ چلا اللہ نے اپنے نبی کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ بے شک۔ اسی طرح جو 5واں پارہ ہے، 5ویں پارے کے اندر رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسل، ٹھیک ہے۔ بے شک۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے کسی کو بھی غیب کے علم پر مطلع نہیں کیا، کسی کو علم غیب پر مطلع نہیں کیا، یعنی کسی کو علم غیب نہیں عطا کیا۔ اب یہی جملہ پڑھ کر قرآن کریم کی آیت آدھی پڑھ کر خاموش ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ دوسرے مقام پر وہ جو سادہ سودہ آدمی ہوتا ہے اس کو تو بیچارے کو کوئی پتہ کوئی پتہ نہیں ہوتا نا، اس لیے وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن ہے، پڑھ بھی قرآن رہا ہے، بے شک وہ بیچارے کو پتہ بھی نہیں۔ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ نے کسی کو غیب پر مطلع نہیں کیا، بس خاموش ہو جاتے ہیں۔ لوگ سن کر پریشان ہو جاتے ہیں بھی یار یہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی غیب کا علم نہیں جانتا، مولوی قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، بارہویں کہتا ہے کہ خود نبی بھی جانتے ہیں، ولی بھی جانتے بے ہیں، شک۔ اللہ کا محبوب بھی جانتا ہے رب کی عطا سے، بے شک۔
تو یہ قرآن تو کہتا ہے میں نے کسی کو نہیں کیا مطلع، بے شک، لیکن قرآن کہتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ، اللہ فرماتا ہے لیکن میں اپنے محبوب کو، اپنے رسولوں کو علم غیب پر مطلع کرتا ہوں۔ اس کے آگے یہ آیت پوری تب ہوگی جب مصطفیٰ کا ذکر بھی ہوگا۔ تو اب اس پر میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، دیکھنا ایک اور بات، وہ جو میں نے پہلے آیت پڑھی تھی نا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، بے شک، اللہ کا تم پر بہت بڑا فضل ہے۔ کیوں؟ جو اللہ نے اپنے محبوب کو ہر چیز کا علم عطا فرما دیا ہے، بے شک، ہر چیز کا علم عطا فرما دیا ہے۔ تو دوستو اب قرآن کریم کے اندر ہے، پہلا پارہ ہے، اللہ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے، پہلا پارہ، اب وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے آفتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ٹھیک ہے؟ بے شک، اللہ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے قیامت کے دن یہ بھی تو سزا ہوگی نا، آدھی چیز دکھانا اور آدھی چیز، ہاں یہی تو سزا میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں نا۔ اب اللہ فرما رہا ہے آفتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تمہارا یہی ایمان ہے؟ سبحان اللہ، آفتؤمنون، کیا تمہارا یہی ایمان ہے؟ تمہارا یہی ایمان ہے؟ ہماری جو سرے کی زبان میں بولتے ہیں نا، کیا تمہارا ایمان ایشو ہے ماشاء کہ تسا میرے رب دی جڑے ذکراں دے کو گھندے ہو چا، جڑے میرے یار دا ذکر میں لکیندے ہو چا؟ سبحان اللہ، آفتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تمہارا یہی ایمان ہے کہ قرآن کے بعض حصے کو مانتے ہو، تکفرون ببعض، اور بعض حصے کا انکار کر دیتے ہو؟ جہاں میرے محبوب کے علم غیب کی بات آتی ہے، میرے علم غیب کی بات آتی ہے تو ذکر کرتے ہو، بیان کرتے ہو، سپیکر پہ، لاؤڈ سپیکر پہ، تو ساؤنڈ پہ اٹھ اٹھ کر بیان کرتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی غیب کا علم نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ رب فرماتا ہے کیا یہی تمہارا ایمان ہے؟ الا من ارتضی من رسول، جو میں نے کہا ہے، ولکن اللہ یجتبی من رسول، میں نے کہا ہے، کیا وہ میرے محبوب کا علم نہیں ہے؟ میرے محبوب کا علم کیوں نہیں تم ذکر کرتے؟ تو فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تمہارا یہی ایمان ہے؟ تو کیا خدا کے کچھ حکموں پر ایمان لاتے ہو اور کچھ سے انکار کرتے ہو؟ اللہ رب العالمین کے احکام میں سے کچھ کو مان لیتے ہو، کچھ کو انکار کر اپنی من مانی کا ایمان رکھتے ہو، کوئی تمہارا ایمان نہیں ہے۔ تو مالک ایمان کب ہوگا؟ رب فرماتے جب میرے مصطفیٰ کو بھی مانو گے، بے شک، جب میرے محبوب کے علم کو مانو گے، بے شک، جب میرے محبوب کے علم پر ایمان لے آؤ گے تو تب تمہارا ایمان قابل قبول ہوگا، بے شک، ورنہ نہیں ہوگا۔ بے شک، اور موٹا نقطہ میں تمہیں عطا کروں، موٹا نقطہ کو بتاؤں، بے شک، وہ کون سا ہے؟ کہ قرآن کریم کے اندر جہاں بھی علم غیب کی نفی ہے، جہاں بھی خزانے کی نفی ہے، وہ ذاتی کی نفی ہے کہ نبی ذاتی علم غیب نہیں جانتا۔ وہ تو ہر مسلمان کا یہی کہنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بے شک، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، بے شک، بے نفی جہاں علم غیب کی ہوگی وہ ذاتی کی ہوگی۔ ہاں یہ کوئی بتائے قرآن کریم کی آیت پڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا نہیں کیا، کیا بات، کیا بات، ورنہ قیامت تو آ سکتی ہے، لیکن قرآن کریم کی آیت کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا، نہ حدیث سے نہ قرآن سے، کہ رب نے فرمایا کہ محبوب میں نے آپ کو علم غیب عطا نہیں کیا۔ جہاں بھی نفی ہوئی ذاتی علم غیب کی نفی ہوئی۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ذاتی علم غیب اللہ کا ہے، نبی، ولی، اولیاء، انبیاء، سید الانبیاء سب کو علم عطا کرتا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو علم عطا فرمایا ہے۔ بے شک، تو رب کی عطا کا جو انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان بھی نہیں رہتا، بے شک، کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، انہوں نے فرمایا قیامت تک جو ہو رہا ہے، جو ہو چکا ہے میں جانتا ہوں، ماشاءاللہ، میں جانتا ہوں، جو ماں کے پیٹ سے نکلے گا، جو منافق ہو بنے گا یا مومن بنے گا، میں جانتا ہوں،
جو جہنم میں جائے گا میں جانتا ہوں، جو جنت میں جائے گا میں جانتا ہوں۔ سبحان جو درمیان میں آپ کے ساتھ منافق تھے انہوں نے علیحدہ جا کر کہا یہ دیکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں، ہم ان کے درمیان بیٹھے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہمارا کوئی پتہ نہیں ہے ان کو، نہیں خبریں دیتے ہیں قیامت کی۔ یہ حدیث میں صاحب حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو جب انہوں نے یہ کہا نا کہ ہم تو موجود ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، ایمان بھی نہیں لے آئے، ہم منافق ہیں، ہماری خبر تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہمارا پتہ نہیں ہے، تو قیامت کی خبریں بتاتے ہیں۔ تو سرکار نے ان کو بلا لیا۔ سبحان۔ جب وہ آئے نا تو حضور نے فرمایا کیا تم میرے علم غیب کا انکار کرتے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن بھیج دیا، فرمایا قل اب اللہ وآیاتہ، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم وقت گزار رہے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ رب العالمین نے 10ویں پارے میں فرمایا قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ وکنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ محبوب ان کو فرما دو اللہ پر اور ان کی آیات پر، وآیاتہ ورسولہ ان کے رسولوں پر تم ٹھٹھا مذاق کرتے ہو، وقت گزارتے ہو۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کوئی بہانہ نہ بناؤ، تم نے میرے محبوب کے علم غیب کا کیا ہے انکار، اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا، اب آج سے تم پکے کافر ہو گئے ہو، اس لیے کہ تم نے میرے محبوب کے علم کا انکار کیا ہے۔ تو محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کفر ہے۔ یہ بعض اوقات علماء کرام سے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا یہ دونوں کو پھر علیحدہ نہیں کیا، وہ تو الگ بات ہے نا، ہاں الگ بات، وہ تو آگے آئے گی نا۔ یہی ابھی قرآن چل رہا ہے، ماشاءاللہ۔ قرآن کریم میں لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم پکے کافر ہو گئے ہو۔ کیوں کافر ہو گئے؟ وہ ہمارے نبی کے علم غیب کا انہوں نے انکار کیا۔ قیامت کے دن ان لوگوں کو وہی سزا ملے گی، وہی ملے گی سزا جو ان کو ملے گی۔ ان بیچاروں کو تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے آئے، حضور نے فرمایا ما بال اقوام، اس قوم کا کیا حال ہوگا جو میرے علم پر تان کرتے ہیں، پوچھو میں یہیں بتا کر یہیں کھڑے ہو کر بتاتا ہوں، جو چیز پوچھنی ہے پوچھو، بے شک جو چیز پوچھنی ہے پوچھو۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، منافق تھا، اس نے کہا میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایک اور کھڑا ہوا، فرمایا جہنم ہے۔ حضور سیدنا عبداللہ کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ حضور نے فرمایا حذیفہ ہے، تیرا باپ حذیفہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر نا ہاتھ جوڑ کر عرض کی یا رسول اللہ ہم راضی ہیں، اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں، دین پہ راضی ہیں، آپ کے محمد ہونے پہ راضی ہیں، رسول ہونے پہ راضی ہیں، خدا را مہربانی فرماؤ، کرم فرماؤ، کرم فرماؤ۔ تو سرکار پھر خاموش ہو گئے، جلال میں تھے میرے نبی سے۔ تو پتہ چلا اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا ہے، حضور غیب کا علم جانتے ہیں۔ یہ آج کا جو موضوع تھا نا علم غیب، یہ صرف پارٹ 1، یہ مختصر قرآن کریم کی آیات میں سے میں نے کچھ نہ کچھ عرض کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں انشاءاللہ ضرور پھر آیات بھی ہوں گی، احادیث بھی ہوں گی، پھر اگلے حصے میں انشاءاللہ روایات بھی ہوں گی، صلاۃ السلام کے بارے میں انشاءاللہ تعالی بتائیں گے آپ کو۔ آپ اختتام وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔